بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ. حجاب سیریز کا ہم آج سٹارٹ کریں گے، نقاب سیریز کا انفیکٹ. اور آج انٹروڈکشن ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. آج کے لیے میں آپ سے بہت بہت معذرت خواہ ہوں کہ 10 o'clock کا ٹائم تھا لیکن کچھ گڑبڑ ہو گئی اور اس کی وجہ سے میں آن لائن ٹائم پہ نہیں ہو سکی، کیونکہ 2 ادر پیجز پہ آن لائن تھی اور یہاں پہ نہیں ہو پا رہی تھی. اس کے لیے بہت بہت معذرت. جی، تو جب بھی ہم کسی کو سنتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بولنے والا ہے کون، ہم سے کون مخاطب ہے، رائٹ. تو اپنا انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں. پیج پہ تو آپ کافی دیر سے کورس وغیرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن مجھے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیز انسٹا پہ لائیو آئیں. سو میں لائیو آ گئی ہوں. آپ سب کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو میرا نام منیبہ فاطمہ ہے اور میں سیالکوٹ سے ہوں الحمدللہ. اور آپ ہی کی طرح ایک عام سی لڑکی ہوں، بالکل عام سی لڑکی. بالکل آپ نے مجھے کوئی اسکالر نہیں سمجھنا، اپنا فرینڈ سمجھنا ہے، اپنا بہت اچھا دوست اور اپنی بہن سمجھنا ہے. الحمدللہ میں ایک عام سی لڑکی، لیکن اللہ نے مجھے بہت خاص کر لیا، بہت اسپیشل. بالکل عام سا بچپن تھا میرا اور اللہ نے مجھے بہت خاص کر لیا اس پردے کی وجہ سے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی چن لے، اللہ آپ کو بھی خاص کر لے، اپنی رحمت میں چھپا لے. اللہ کی ذات خود بھی پردوں میں چھپی ہوئی ہے. جانتے ہیں نا آپ، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ چھپا ہوا ہے اور ہر قیمتی چیز چھپی ہوتی ہے. سیپ کے اندر موتی کتنا خوبصورت لگتا ہے لیکن ساری دنیا سے چھپ جاتا ہے. اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ صرف جو سمندر کے اندر گوتا لگاتا ہے، اس کی لہروں کو چیر کے جاتا ہے اور پھر وہ سمندر میں سے موتی لے کے آتا ہے. لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوتا کہ سب اس کو دیکھیں، اس کو ہاتھ لگائیں. وہ سب کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو بہت خاص ہوتا ہے. الحمدللہ. تو ہم ساری عورتیں، ہم ساری بہت خاص ہیں. اللہ نے ہمیں بہت خاص بنایا ہے لیکن ہم نے خود اپنی قدر نہیں کی. آپ دیکھیں، آپ کے قیمتی موبائلز، آپ کے لیپ ٹاپس، آپ کی گاڑیاں، آپ کے زیورات، یہ سب کو آپ کتنا چھپا کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، کور کر کے رکھتے ہیں، رائٹ؟ کیوں؟ کیونکہ بہت قیمتی ہیں. آپ سب کو نہیں دکھا سکتے. اگر آپ اوپنلی اپنے ڈائمنڈ کے ایئرنگس رکھ دیں گے تو کوئی بھی آ کے لے جائے گا. اسی طرح سے آپ بہت خاص ہیں. آپ سب کے سامنے یوں ہی نہیں جا سکتی، آپ سب سے نہیں مل سکتی، ہر کوئی بات آپ سب سے نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بہت یونیک ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور جنتوں میں چلے جائیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جیسے میں نے اللہ کو پایا، آپ بھی اللہ کو پا لیں. دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنی پہچان چاہتا ہے، یونیک بننا چاہتا ہے، لوگوں سے تعریف چاہتا ہے، زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سب کے اندر اپنی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ کی میزان میں، اللہ کے جو بیلنس ہے اس کے اندر ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو. لیکن ہم کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر کے. انجوائے کرتے ہیں تو یہ نہیں دھیان رکھتے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے؟ تعریف کرنے کے لیے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں پکچرز، ویڈیوز، یہاں گئی، ایسے گئی، کہاں کہاں نہیں گئی، رائٹ؟ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں، نئے نئے سوٹ پہن کے آتی ہیں، آج یہ ہے، آج یہ ہے، کہ ہماری تعریف ہو. یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. لیکن اس سب کے اندر آپ کی اپنی ذات کے اندر ایک خلا پیدا ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں کھا لیں، اچھے سے اچھا سوٹ پہن لیں، اچھی سی بیڈ پہ آپ سو لیں، جو کرنا، ڈیزائنرز کلوتھ لے لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن آپ سکون سے آپ سکون نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی کے اندر. کتنے لوگ ہیں، آپ نیوز کھولیں، ڈپریشن سے مر گئی لڑکیاں، خودکشی کر لی. کیوں کر لی؟ کیونکہ پتہ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے. لڑکوں نے غلط کیا، لڑکیوں نے خودکشی کر لی، لڑکیوں نے غلط کیا، لڑکوں نے خودکشی کر لی. کہاں گئی ہماری یہ ساری جنریشن؟ کر کیا رہی ہے؟ جا کہاں رہی ہے؟ رائٹ؟ ایسا ہی سب کچھ ہے. آپ بھی ایسا کرتی ہوں گی، میں بھی یہ سب کچھ سے گزری ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح تھی. میں خود آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں؟ تاکہ آپ اپنے آپ کو میں سے ریلیٹ کر سکیں. ہر طرح کا فیشن میں نے بھی کیا جوانی میں، سب کچھ جو کر سکتے ہیں میں نے بھی کیا، لیکن یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو چھپانا کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ کی رحمت ہوئی، اللہ نے چنا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے مجھے ڈھانپ لیا اور ڈھانپنے کے ساتھ اللہ نے خیر عیب کو بھی ڈھانپ دیا. الحمدللہ. عزت بھی دی، انجوائے بھی کرتی ہوں الحمدللہ. جو کرنا چاہتی ہوں زندگی میں کرتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں، ان سے باہر میں نہیں نکل سکتی الحمدللہ. لیکن اس کے اندر میں آزاد ہوں، اپنی پرسکون نیند سوتی ہوں. پتہ ہے کہ کبھی بھی موت آ گئی تو الحمدللہ اللہ کی کہی ہوئی آیتوں پہ عمل کر رہی ہوں.
رائٹ. تو اس سیریز میں ہم کیا کیا انشاءاللہ ڈسکور کریں گے, کیا کیا باتیں ہوں گی. نمبر 1, پردہ کیوں کریں. بھائی کیوں کریں پردہ؟ ہم تو چاہتے ہیں سب ہمیں دیکھیں, ٹھیک ہے, ہم نے اسے نیا فیشن کریں, اس ایکٹریس کی طرح بنیں, ایسے کریں ویسے چلیں, رائٹ. لوگ ہماری تعریف کریں, ہمارے اچھے اچھے رشتے آئیں ہمیں دیکھ کے. ہم تو سپوائل ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں نا. تو فرسٹ کوسچن کیا ہوگا؟ پردہ کیوں کریں. انشاءاللہ کل سے اس کا جو ہے ڈے 1 ہوگا جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے پردہ کیوں کریں, کیوں کریں پردہ. دوسرا, کیسے کریں. پردہ کیسے کرنا ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ پردہ کیسے کرنا ہے, کیسے سب کے سامنے آتے ہیں, کن حالات میں پردہ ہم کر سکتے ہیں. کیا یہ فتنوں کے دور میں ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. آپ ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کہاں کہاں سے میری آڈیو سن رہے ہیں, لیکن میں اپنے پاکستان کی بات کر رہی ہوں. الحمدللہ. کیسے کریں پردہ, یہ بھی آپ کو بتائیں گے. کن کن سے کریں, کن رشتہ داروں سے ہم کر سکتے ہیں اور کن سے پردہ نہیں کر سکتے, یہ بھی آپ کو ایک لسٹ بتا دی جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کوشچن کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہسبینڈ نہیں مانیں گے, دیور جیٹھ ہیں, کیسے کریں. لوگ باتیں کریں گے, ساس جینا محال کر دے گی, کیسے اپنے آپ کو کور کریں. یہ سارے کوشچنس کا آنسر ملے گا. ایک اور کیٹیگری ہے, پردہ کر تو رہے ہیں لیکن پرابلم فیس کر رہے ہیں, اچھے رشتے نہیں مل رہے, لوگ باتیں کرتے ہیں, لوگ ٹونٹ کرتے ہیں, کہیں جاتے ہیں تو یہ کمنٹ ملتا ہے. یہ سب شروع کی باتیں ہیں, بعد میں سب کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. شروع میں لوگ کرتے ہیں, لیکن جب لوگ آپ کو پتھر مار مار کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مضبوط پہاڑ ہے احد کی طرح کا, تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر لوگ ایڈمائر کرتے ہیں, الحمدللہ کہ آپ نے کیسے کیا, کیسے استقامت آئی, کیسے آپ اتنی اسپیشل بن گئی. کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت اسپیشل ہیں, آپ اللہ کی چنی ہوئی بندیاں, اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے, الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ میں نے پردہ کیسے کیا. میں اپنی سٹوری آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی, ساتھ ساتھ کیسے کیا, کیسی تھی, یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اپنی کیا کہتے ہیں جاہل ڈیز کے بارے میں, جہالت ڈیز کے بارے میں. لیکن یہ کہ میں نے پردہ کیسے کیا, کب کیا, کیسے میری لائف چینج ہوئی, انشاءاللہ وہ ضرور بتاؤں گی. کیونکہ اگر کوئی اسکالر ہونا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑے نیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم سوچتے ہیں کہ ایک عام سی لڑکی ہے, ہماری طرح کی ہے, اگر یہ کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. کئی میسیجز مجھے آئے, کیونکہ اس کے پہلے بھی ہم اس کے اوپر آڈیوز بنا چکے ہیں. کئی لڑکیوں نے یہ سن کے پردہ کیا, اگر یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں, اللہ نے مجھے چنا ہے, بس اب آپ کو خاص بننا ہے جیسے اللہ نے مجھے خاص کیا. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اینڈ آف دا سیریز جو لڑکیاں سر کور نہیں کرتی وہ انشاءاللہ ضرور کریں گی, وہ خوشی سے کریں گی, مطمئن ہو کے کریں گی, ان کی فیس پہ ایک اسمائل ہوگی. مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم میں نے سر پہ دوپٹہ لیا تھا, میں نے 1 سال سب سے پہلے سر کو کور کرنا شروع کیا تھا, اور ہر دفعہ جب میں کور کر کے شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو میں ہنستی تھی, مسکراتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. مجھے کچھ ایسی فیلنگ آتی تھی اور مجھے لگتا تھا میں سب سے خوبصورت ہوں, میں سب سے پیاری ہوں, میں سب سے یونیک ہوں, میں چھپی ہوئی ہوں. الحمدللہ اس کے بعد جا کے 1 سال بعد میں پردے کی طرف آئی. تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد جو دوپٹہ لیتی تھی وہ گاؤن پہنیں گی, اور جو گاؤن پہنتی ہیں وہ نقاب کریں گی انشاءاللہ. میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ فوراً سے کر لیں, سٹیپ بائی سٹیپ کریں, اور اگر واقعی آپ کر سکتی ہیں تو پھر چھوڑنا نہیں ہے. اگر واقعی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نقاب کرنا, پھر اس کو اتارنا نہیں ہے. یہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہیے. یعنی یہ جو حیا ہے یہ قبر تک جائے, اور پھر ہم جب اٹھیں تو اللہ ہمیں پکارے, الحمدللہ ہم جنتوں میں جائیں, ہم وہ مزہ لیں. یہ زندگی تو چھوٹی سی ہے, انجوائے کر لیے ختم. آپ کسی بھی فنکشن پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ فنکشن 3 دن تک رہتا ہے. اگر آپ مہندی وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں, الحمدللہ میں نہیں کرتی لیکن ایک بات کر رہی ہوں, 3 دن کا فنکشن, اچھا زیادہ کر لیں تو یہ مائیوں وغیرہ کے فنکشن ڈال کے 5 فنکشن آپ کر لیں, اس کے بعد فنکشن ختم ہو جاتا ہے, گھر واپس آ جاتے ہیں. کیسا لگتا ہے؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے وہ دن ختم ہی نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا جب ہم بچپن میں اسکول جاتے تھے تو اس میں 3 مہینے کی جو چھٹیاں ہوتی تھی, جو لاسٹ ڈیز تھے اس میں ہمارا حال کیا ہوتا. ہمیں پتا تھا ہم نے جانا ہے واپس اسکول, ٹیچر سے ہماری خیر نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو یہ سلیبس کور ہی نہیں کیا, یاد ہی نہیں کیا. تو جب ہم اس سفر سے جائیں گے, یہ بھی سفر ختم ہو جانا ہے, تو پھر اللہ کے سامنے جانا ہے نا, اللہ کو سارا کچھ بتانا ہے نا, اللہ کے سامنے ہماری بک کھلنی ہے نا, اللہ نے پوچھنا ہے کیا کیا کیا, جوانی کہاں گزاری, کہاں کہاں میری باؤنڈریز کراس کی. اللہ پوچھے گا نا تو جواب دینا ہے ہم سب کو, تو اس کی تیاری تو ہمیں پہلے سے کرنی ہے انشاءاللہ. حیا جو ہے وہ عورت کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. چونکہ ہم نقاب ڈسکس کر رہے ہیں سو اس میں حیا, جب حیا نہ رہے تو جو مرضی کریں آپ. ایک جب لڑکی بے حیا ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو مرضی کرے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. 5 آدمیوں کے سامنے آئیے تو 10 کے سامنے بھی آ سکتی ہے, رائٹ. تو کسی کے سامنے بھی جا سکتی ہے. جب آپ اپنی حیا خود لٹا رہے ہیں تو ہوتا کیا, ایٹ دا اینڈ آپ کا ایمان جاتا رہتا ہے.
اور حیا کا تعلق سب سے پہلے آپ کی نظروں کے ساتھ ہے. جب ہم نظروں سے کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھتا ہے، دل میں کیسی فیلنگ آتی ہے؟ کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، رائٹ؟ کسی کو اچھی بھی لگ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ، آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ برائی جو ہے اس میں اٹریکشن ہے، تو آپ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. شیطان آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے خیالوں کے ذریعے، اور وہ پھر فون پہ بات، اور پھر یہ اور وہ پتہ نہیں کتنے وعدے، جو بھی تھا. لیکن ایمان چلا جاتا ہے. جب ایمان گیا، جس وقت آپ کے دل میں سے ایمان گیا، آپ کا سکون چلے جائے گا، سکون چلے جائے گا. آپ کدھر جائیں گے؟ ڈپریشن کی طرف جائیں گے. بے سکونی ہے. اچھا کھا لیں، پی لیں، پہن لیں، سب کچھ کر لیا، لیکن کہیں گے کیا کمی ہے، میں کیا نہیں کر رہی، رائٹ؟ آپ پردہ نہیں کر رہے، آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنی اسپیشل ہیں، آپ کتنی یونیک ہیں. اللہ نے آپ کو چوز کیا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں سن رہے ہیں، آپ کے کانوں تک کی آواز جا رہی ہے، مینز اللہ نے آپ کو چنا ہے. اس کو اگنور نہ کریں. مجھے یاد ہے جب میں نے پردہ سٹارٹ کیا تھا، تو میں جب ایک جگہ پہ گئی تھی، وہاں تراویاں ہو رہی تھی، اور کوئی عورت جو ہے وہ تراویاں کروا رہی تھی، تو پتہ چلا کہ یہ بہو ہیں جو اپنے گھر میں پردہ کرتے ہیں، کمپلیٹ چرئی پردہ کرتی ہیں اپنے دیور جیٹ سے بھی. تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ میں کروں گی. جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں، اپنے مائنڈ میں ڈالتے ہیں، دماغ سگنل دیتا ہے، آپ کی پوری باڈی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. سپوز آپ کو پیاس لگی ہے تو دماغ کہے گا وہ سامنے سے گلاس پکڑو، اس میں پانی ڈالو اور پی لو. آپ ہاتھ بڑھائیں گے اور پی لیں گے. یہ نہیں کہ آپ کے دماغ نے کہا تو خود بخود پانی آپ کے منہ میں آ جائے گا، آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا. اسی طرح سے اگر آج آپ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ یس میں نے پردہ کرنا ہے، میں کروں گی مستقبل میں انشاءاللہ، تو آپ کر لیں گی. یہ سارا دماغ کا کھیل ہے. جیسے بچے ہیں نا چھوٹے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر ان کو سائنس بری لگتی ہے، وہ سبجیکٹ کھولتے ہیں، کہتے ہیں آج تو یہ بہت مشکل ٹیسٹ ملا ہے، کیونکہ ان کو دماغ کو پتہ ہی ہے مشکل، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا. اور جب ان کا فیورٹ سبجیکٹ ہوتا ہے، 10 منٹ میں وہ کام کر لیتے ہیں فیورٹ سبجیکٹ کا. کیوں؟ کیونکہ دماغ کو سگنل گیا یہ تو آپ کا فیورٹ ہے، یہ تو بہت آسان ہے، تو آپ کر لیتے ہیں. یہ بہت آسان ہے پردہ کرنا. لیکن اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ جو بدلے گی، مجھے یقین ہے آپ لوگ کے بہت سے میسیجز آئیں گے مجھے، کیونکہ مجھے آتے رہے ہیں کہ منیبہ ہماری تو زندگی بدل گئی. اللہ کی دنیا تو بہت امیزنگ ہے. نئے دوست، نئے رشتے، خوبصورت زندگی، مطمئن زندگی، اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی محبت، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ہم لوگوں کی محبت کے لیے کرتے ہیں نا، ہم سب یہ سب ہم سے محبت کریں، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باری باری تمام جو آسمانوں کے فرشتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. پھر آسمان کے تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پھر محبت دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے. پھر وہ دنیا والے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جب آپ اللہ کے لیے کچھ قربان کرتی ہیں. آپ جوانی میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ یس میں نے اپنی جوانی کو ایسے ضائع نہیں کرنا، میں نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. تو پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہاں سے کہاں لیتا ہے. اللہ آپ کو زمین سے اٹھائے گا، آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا. جو آپ کو ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا انشاءاللہ.